اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ذکر میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق۔ ان پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 شعبوں کے اندر ہمارا اسلام نظر آنا چاہیے۔ عقائد اور عبادات سے متعلق کچھ گفتگو پچھلے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہے۔ تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہے معاشرت۔ پہلے جو 2 شعبے ہیں عقائد اور عبادات، ان کا تعلق تو انسان کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہے، بس اس میں دوسروں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا شعبہ ہے یہ ہے معاشرت۔ معاشرت کے معنی ہے آپسی رہن سہن، آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، سرمایہ دار کے ساتھ کیسا تعلق ہو، مزدور کے ساتھ کیسا تعلق ہو، خریدار کے ساتھ کیسا تعلق ہو، دکاندار کے ساتھ کیسا تعلق، یہ سارا کا سارا معاشرت کے اندر یہ آپسی رہن سہن۔ آپسی رہن سہن میں تمہاری زندگی کے اندر اگر اسلام ہوگا تو یہ آپ کی طرف سے اسلام کا تعارف ہوگا، اور اگر زندگی میں نہیں ہوگا، اسلام زندگی میں نہیں ہوگا تو تعارف تو پھر بھی اسلام کا ہوگا کیونکہ آپ مسلمان ہیں، لیکن وہ غلط تعارف ہو۔ یہ کیا سمجھے گا آدمی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب تک کے جو 2 شعبے تھے اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو بندے کا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیں۔ لیکن جہاں معاملہ آ جائے کہ اس دین کی نیک نامی اور بدنامی کا، جس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خون بہایا ہے، جسے اپنا خون دے کر کے سیکھا ہے، اس اسلام کی نیک نامی اور بدنامی کا جہاں موقع آ جائے، پھر اگر ہم وہ والے کام کریں گے جس سے ہمارا اسلام بدنام ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی، اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی، اور اللہ کا غضب جوش میں آئے گا ہی۔ پھر کیا حال ہو ہمارا، جیسا ہو رہا ہے ایسا ہوگا یا اس سے بدتر ہوگا، جو بھی کچھ ہو جائے ہوگا میں۔ تو یہ جو معاشرت آگے کے 3 شعبے ہیں، ان 3 شعبوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چونکہ اسلام کا تعارف بن رہے ہیں تو ہماری طرف سے اسلام کا غلط تعارف نہ ہو جائے، ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، معاشرت کے بارے میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے والدین کا۔ والدین کے ساتھ بندے کو، اولاد کو کیسے رہنا چاہیے، والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیا کرو؟ اچھا سلوک. اور تھوڑی سی پھر اس کی آگے تشریح بھی کی. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اللہ تبارک و تعالی نے تشریح یہ کی کہ اگر ان میں سے اگر ان میں سے دونوں یا ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے یعنی بوڑھا ہو جائے تو بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے اضمحلال کی وجہ سے اور کچھ اور دوسری وجوہات کی وجہ سے. تو اب اس بڑھاپے کی حالت کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ جوانی میں تو تھپڑ مار کے والد صحیح کر لیتا ہے. اولاد اگر تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی ہے لیکن جب والد کے قوا مطمئن ہو جاتے ہیں جب وہ کمزور ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے اور یہ طاقتور ہو جاتا ہے. سونے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ادھر کونے میں بیٹھ جائے گا یہاں میری نظر نہیں جاتی ہے. تو جب وہ کمزور ہو جائے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما دونوں میں سے فلا تقل لهما اف تو ان کی کسی بات پر اف نہ کہو ولا تنهرهما نہ انہیں چھیڑو وقل لهما قولا کریما اور ان سے جو بات کرو نہایت نرمی کے ساتھ بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے سامنے عاجز ذلیل بن کر کے رہو. عاجز ذلیل بن کر کے رہو. عاجز ذلیل بن کر کے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ڈاکٹر مفسرین علیہ الرحمہ نے کہ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے اگر کوئی بات ایسی بھی ذلیل بن کر کے رہنے کا مطلب عاجز بن کر کے رہنے کا مطلب تمہاری آنکھ کے اشارے سے بھی یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کو یہ بات نہیں بری لگی. تمہاری آنکھ کے اشارے آدمی کوئی بات سنے اور یوں دیکھ لیا بس اور پھر پیچھے ہو گیا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور صرف اتنا ہی نہیں پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو. یعنی ان کی کسی بات کا اگر وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنے چڑچڑے مزاج کی وجہ سے انہوں نے تمہارا بہت کچھ سہا ہے بہت کچھ برداشت کیا ہے اب اگر ان کی کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہیں ناگوار گزرے تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. ولا تقل لهما اف. اف کا کیا مطلب ہماری زبان میں سمجھو ہوں. اچھا ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اپنے انداز سے یہ ظاہر کر دے رہا ہے کہ یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ہمیشہ نرمی سے بات کرو. اسی ضمن میں ایک واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی مدرسہ دمغانی نے لکھا ہے کہ کسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے فاضل کامل بچہ ہونہار بچہ وہ بھی پاس میں بیٹھا ہوا تھا. اتفاق سے دیوار پہ کوا آ کر کے بیٹھ گیا. ابا نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان کوا ہے. پھر اس نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے. اب یہ جان ختم ہو گیا اس میں سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھ لیا بیٹا یہ کیا ہے؟ بتا دو کیا تمہیں سمجھا گئے ہو کیا کوا ہے کوا. اب یہ جو لہجہ اختیار کیا بیٹے باپ چپ چاپ گیا اندر سے ایک ڈائری کھا کر کے لایا اور ایک صفحہ کھولا اور کھول کر کے پرانے زمانے کا ایک صفحہ کھول کر کے کہا بیٹا اس کو پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا آج میں اور میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیوار پر آ کر کے کوا بیٹھ گیا تو اس نے میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے 25
بار پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، اور میں نے 25 بار جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور مجھے اب اگلا جملہ سنیے، اور مجھے اپنے بیٹے کی سزا پر بڑا پیار ہے، مجھے یہ فرض ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایتیں دی ہیں کہ والدین کے سامنے جب بات کرو، انہوں نے تمہیں بہت جھیلا ہے، اور جھیلتے ہوئے ان کی ماتھوں ماتھے پر شکن نہیں آئی ہے، بلکہ تمہاری ہر ادا پر کو پیار سے جھیلا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ حکم دے کر کے چھوڑ دیا، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات بھی ہیں، مہربانیاں بھی ہیں، اللہ کا کرم بھی ہے، اللہ کا احسان بھی ہے۔ کتنا کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھ لے، محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب صرف دیکھنے پہ، محبت سے والدین کو دیکھ لیا، بس ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اتنا اللہ نے نوازا بھی، ان کے احسانات اپنی جگہ پر، ان کی پرورش کی تکالیف اپنی جگہ پر، لیکن اللہ حسن سلوک کے ساتھ پھر یہ اللہ کی طرف سے مزید انعامات بھی۔ صرف تم دیکھ لو ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور کوئی یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی منسٹر کا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہلواتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی عمر میں برکت، وقت نہیں ہے ورنہ عمر میں برکت کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت تھی، عمر میں برکت یا اور اپنے مال کے اندر، اپنے رزق کے اندر اضافہ چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں برکت دے گا، اور رزق میں بڑی تنگی چل رہی ہے، حالات چل رہے ہیں، ماں باپ کو ناراض کیے بیٹھا ہے، ماں باپ کو ناراض کیے بیٹھا ہے، حالات تو خود بخود خراب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ اور جب رب ناراض ہو جائے پھر کہاں ٹھکانا ہے؟ دنیا میں آخرت میں کہیں ٹھکانا ہے؟ کہیں ٹھکانا نہیں ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد بڑے سخت ترین ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے پر صبح کرے گا، جو آدمی اس طریقے پر صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر ایک ہو والدین میں سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اگلا جملہ، اور اگر کوئی اپنے والدین کے باپ کے ساتھ سلوک کے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، یعنی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر والدین میں سے ایک ہو، والدہ ہو یا والد ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہے گا، اگر وہ ان کے ساتھ سلوک کرنے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں نبھا رہا ہے، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِن ظَلَمَاهُ، اور اگر والدین نے اس کے اوپر ظلم کیا ہو، یہ بات یاد رکھیں گے، ہم
جائز کر لیتے ہیں ہر چیز کو اپنے لیے، ہر چیز کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ان دونوں نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہو، پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ حق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا۔ اور ظلم کس قدر ظلم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ انسان کی سب سے بڑی نعمت اس کا ایمان ہے۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور دنیا اور آخرت کا خسارہ اور ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے پر مجبور کرے اور اس کے لیے وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، کوشش کا جو آخری درجہ ہے وہ ہے جاہدہ، جس کے اندر مشقت بھی ہو، تکلیف بھی ہو، آخری درجے کی کوشش ہو تجھے مشرک بنانے کے لیے کرے، مالے سے لگا دیے فلا تطیعہما، تو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، شرک تو نہیں کیا جائے گا، ان کی بات صرف وہیں تک مانی جائے گی جہاں اللہ کی بات سے ان کی بات میں ٹکراؤ نہ ہو، اللہ کی بات کے خلاف وہ بات نہ کہہ رہے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف وہ حکم نہ دے رہے ہو۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر وہ مشرک بنانے کی تجھے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ اتنی ہے کہ آخری درجے کے چھوٹے ہی چوٹی کا زور لگا دیا، تو ان کی بات کو مت ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کرنا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا ہے۔ یہ ہے والدین کا درجہ۔ اور والدین میں بھی ماں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں، پھر کون؟ پھر تمہاری ماں، پھر کون؟ پھر تمہاری ماں، اور پھر کون؟ اب تمہارا باپ۔ یعنی 3 حصے تمہاری والدہ اور 1 حصہ تمہارا باپ۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا اللہ نہ، اگر باپ ناراض تو اللہ ناراض، باپ خوش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں۔ آج کے معاشرے کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈال کر کے دیکھو، ذرا سی قابلیت ہو گئی، ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سا منصب و اقتدار مل گیا، باپ اگر جاہل ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، وہ اپنی جہالت کے باوجود انہوں نے جن کوششوں سے تجھے اس قابل بنایا، ان کوششوں کو فراموش کر کے بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے ابا تمہیں خوش کر دو، ابا تم چپ رہو۔ یہ بالکل یہ معاشرے کی وہ قلبی سچائیاں ہیں، یہ معاشرے